السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی خاص موضوع پر بات کرنے والے ہیں، یعنی قرآن مجید کی تلاوت کا فن، جسے تجوید کہتے ہیں۔ یہ اصل میں ایک ایسا سفر ہے جو اللہ کے کلام سے ہمارے رشتے کو نہ صرف خوبصورت بناتا ہے بلکہ اور گہرا اور بامانی بھی کر دیتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج ہم کن کن چیزوں پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم قرآن کی عظمت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، پھر تجوید کی دنیا میں جائیں گے کہ بھئی یہ ہے کیا اور آخر اس کی اتنی اہمیت کیوں ہے۔ اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اسے سیکھنے کا طریقہ کتنا آسان اور واضح ہے، اور آخر میں اس پوری محنت کے جو خوبصورت نتائج نکلتے ہیں ان پر بھی ایک نظر ڈالیں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں اور بات کو بالکل بنیاد سے اٹھاتے ہیں۔ دیکھیں، تجوید کو سمجھنے سے بھی پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ خود قرآن مجید کی حیثیت کیا ہے۔ قرآن مجید، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اور اہم بات یہ ہے کہ یہ صرف ایک مذہبی کتاب نہیں بلکہ یہ تو پوری انسانیت کے لیے ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، یعنی زندگی گزارنے کا ایک مکمل دستور۔ تو آخر قرآن کا مقصد کیا ہے؟ سب سے پہلا اور بڑا مقصد تو یہ ہے کہ انسان کا رشتہ اس کو بنانے والے یعنی اللہ سے جڑ جائے۔ پھر یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ یہ ہمیں زندگی گزارنے کا سب سے بہترین طریقہ سکھاتی ہے، اور ساتھ ہی اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ ہماری بھلائی صرف اس دنیا میں ہی نہیں بلکہ آخرت میں بھی ہو۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک مکمل رہنمائی ہے۔ اچھا، تو قرآن کی عظمت کی بات تو ہو گئی، اب آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف، اور وہ ہے اس عظیم کتاب کی تلاوت کا فن یعنی تجوید۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر یہ تجوید ہے کیا؟ ہم سب یہ لفظ سنتے تو بہت ہیں، لیکن کیا ہم واقعی جانتے ہیں کہ اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، بالکل سادہ لفظوں میں تجوید قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے کا علم ہے۔ یہ ایک سائنس ہے۔ اس میں ہمیں وہ اصول سکھائے جاتے ہیں جن سے ہر حرف کو اس کی صحیح جگہ یعنی مخرج سے ادا کیا جائے اور اس کی تمام صفات کے ساتھ ادا کیا جائے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ ہر حرف کو اس کا پورا حق ملے۔ اور اس ساری محنت کا سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ وہ صرف ایک ہے کہ قرآن کو بالکل ویسے ہی پڑھا جائے جیسے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھا اور جیسے انہوں نے اپنے صحابہ کو سکھایا۔ تو یہ سمجھیں کہ یہ ہمیں براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جوڑ دیتا ہے۔ اچھا، یہاں ایک بہت ہی اہم بات سمجھنے کی ہے۔ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ تجوید کا مطلب صرف تلاوت کو خوبصورت بنانا ہے۔ نہیں، اس کی اہمیت اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ دیکھیں، اگر تجوید کا خیال نہ رکھا جائے تو الفاظ کے معنی بدلنے کا خطرہ ہوتا ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے، جبکہ تجوید کے ساتھ تلاوت اللہ کے کلام کے اصل مطلب کی حفاظت کرتی ہے۔ تو یہ کوئی معمولی فرق نہیں، یہ زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر تجوید سیکھنا اتنا ضروری کیوں ہے؟ مطلب اس سے ہماری تلاوت پر، ہماری روحانی زندگی پر کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں جی، تجوید سیکھنے کے فائدے تو بے شمار ہیں۔ سب سے پہلی بات، یہ تلاوت کو صرف خوبصورت نہیں بلکہ بہت پراثر بنا دیتی ہے۔ جب الفاظ صحیح ادا ہوتے ہیں تو دل میں خود بخود عاجزی اور اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ قرآن کے الفاظ کا جو اصل حسن ہے نا، وہ سامنے آتا ہے، اور اس طرح ہم اللہ کے کلام کا حق ادا کر پاتے ہیں۔ اور ظاہر ہے، جب محنت زیادہ ہوگی تو پڑھنے والے کو روحانی اجر بھی زیادہ ہی ملے گا۔ اب یہ ساری باتیں سن کر شاید ذہن میں آئیں کہ بھئی یہ تو کوئی بہت ہی مشکل کام ہوگا، لیکن حقیقت میں ایسا بالکل نہیں ہے۔ تجوید سیکھنے کا ایک بہت ہی واضح اور سیدھا راستہ موجود ہے جس پر کوئی بھی چل سکتا ہے۔ اصل میں تجوید سیکھنے کا جو پورا عمل ہے نا، اسے چھوٹے چھوٹے، آسان اور سمجھ میں آنے والے حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے، اور جب کوئی چیز مرحلہ وار سیکھی جائے تو وہ آسان ہو جاتی ہے۔ عام طور پر اس کے 4 بنیادی قدم ہیں۔ پہلا قدم حروف کے مخارج سیکھنا، یعنی کون سا حرف منہ کے کس حصے سے نکلتا ہے۔ دوسرا قدم حروف کی صفات میں مہارت حاصل کرنا، یعنی ہر حرف کی اپنی خاصیت کو سمجھنا۔ تیسرا قدم مد اور غنہ جیسے جو بڑے اور اہم اصول ہیں ان کو سمجھنا۔ اور چوتھا اور سب سے اہم قدم کسی اچھے استاد کی نگرانی میں اس کی عملی مشق کرنا، کیونکہ مقصد صرف اصول رٹنا نہیں بلکہ اعتماد کے ساتھ صحیح تلاوت کرنا ہے۔ تو جب یہ ساری محنت کی جاتی ہے، وقت لگایا جاتا ہے، تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس خوبصورت سفر کا انجام کیسا ہوتا ہے؟
دیکھیں، قرآن سیکھنا اور سکھانا یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی سعادت ہے، اور تجوید جو ہے وہ اس روحانی سفر کو 4 چاند لگا دیتی ہے۔ یہ صرف زبان سے الفاظ کو صحیح کرنا نہیں، یہ تو دل کی کیفیت بدلنے کا نام ہے۔ اور تجوید کا اثر بھی دوہرا ہوتا ہے۔ ایک طرف تو یہ ہماری اپنی تلاوت کو بہتر سے بہترین بناتا ہے، اور دوسری طرف یہ ہمیں اس قابل بھی بنا دیتا ہے کہ ہم دوسروں کی رہنمائی کر سکیں۔ تو یہ ایک ایسا علم ہے جو صرف ہم تک نہیں رہتا، بلکہ ایک چراغ کی طرح ہے جس سے آگے اور چراغ جلتے ہیں۔ اور آخر میں ایک سوال جو ہم سب کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ جب ہم اللہ کے کلام کو اس کے شایان شان طریقے سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو خود اللہ کے پیغام کے ساتھ ہمارا تعلق کتنا گہرا، کتنا مضبوط اور کتنا بامانی ہو جاتا ہے، اس پر ضرور سوچیے گا۔